अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, शेर अफजल मरवत ने पेशन गोई की है कि आइंदा माह कौमी और केपी असम्बली में पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा? बन नहीं जाएंगे भाई, ये तो बने हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ बेमानी है, बेहुदा है, फजूल है। पाकिस्तान की सारी तारीख हमारे सामने है। पीटीआई का माजी, हाल और मुस्तकबिल सिर्फ इमरान खान है या अगर वो किसी को नॉमिनेट करे, फिनिश्ड। बाकी ये तो गत्ते के पहलवान है सारे, इनकी कोई औकात नहीं है। जितने मर्जी फॉरवर्ड बैकवर्ड बन जाएं, कोई औकात नहीं। ब्लॉक वही चलेगा जिसके आगे या पीछे इमरान खान खड़ा होगा। हम शख्सियत परस्त लोग हैं, सारी तारीख हमारे सामने है अपनी। बाकी सब बातें बिल्कुल बेमानी हैं तो इस वक्त भी उनको को नाम दो ना दो, लेकिन इस वक्त भी ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है, ये याद रखना। ये कोई अनहोनी या नई बात नहीं है। दिस इज द वे वी आर। हम वो लोग हैं जो एक ही वक्त में एक ही कम्युनिटी के अंदर तीन तीन अजाने दे रहे होते हैं। इतना भी नहीं होता कि यार बांट लेते हैं, एक हफ्ता मैं, एक हफ्ता आप, एक हफ्ता फलाना। लेकिन नहीं, हमारे अंदर इत्तेहाद। देखें, हमने शायद कसम खा ली है कि जो कायद ने कहा था, कायद आजम तो हमारे आका हैं, जो बानी पाकिस्तान ने कहा था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, तीनों लफ्ज उठा के देख लो, इनमें से किसी का कोई वजूद नहीं, साया तक मौजूद नहीं। तो हम तो किसी बात पे भी, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो होते ही बिल्कुल शेमलेस और थैंकलेस किस्म के लोग होते हैं, मौका परस्त होते हैं, और क्या है इनका। जी बिल्कुल ठीक। हसन साहब, गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो की हुकूमत और पीटीआई में सालिसी की पेशकश पर बात करते हुए असद उमर ने कहा कि पहले कभी बिलावल ने बराह रास्त पीटीआई या इमरान खान के साथ बातचीत नहीं की, पहली बार कोशिश करेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा। बड़ा मोहतात स्टेटमेंट दिया है असद उमर ने कि इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बहरहाल एक बात है कि बिलावल इसके बाद ये वाली ख़ास तौर पे जो स्टेटमेंट है बिलावल की, या उसका इरादा है, ये पॉजिटिव थिंकिंग की निशानी है। आखिरी वक्त तक अच्छे और भले काम के लिए, एक तामीरी काम के लिए आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहना चाहिए। ये ज़िंदगी का बुनियादी उसूल है। और पीपल्स पार्टी बहरहाल है एक पॉलिटिकल पार्टी। सबसे बड़ा सबूत क्या है? मसलन मैं नून लीग को कभी मैंने पॉलिटिकल पार्टी मानना ही नहीं। ये अपॉर्चुनिस्ट का एक ग्रोह था जिनके पीछे खौफनाक, आमिर की खौफनाक किस्म की बैकिंग थी, उसको ग्रो कराया उन्होंने, और करते करते अच्छा आज वो खानदान बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जाती उमरा में पंजाब के साइज का कोई इनका था, कोई जागीर थी, और इनको पंजाब अलॉट हो गया। लेकिन हुआ क्या है कि पीपल्स पार्टी, मैं कहता हूँ जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी है। इतने बड़े धचकों के बावजूद, फांसियां तक, लाठियां, गोलियां, और वर्कर्स तक को फांसियां, जलावतनियां, पता नहीं क्या कुछ हुआ, आज भी अपने सूबे में वो मजबूत तरीन पार्टी। और जो जाली थे, मसनूई थे, आपके सामने है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, अपने सूबे में उनकी हैसियत ही कोई नहीं रही। मैंने तो इनको कभी पॉलिटिकल नहीं, मैंने तो इनको हमेशा एक कमर्शियल सी पार्टी समझा है, या फॉर्च्यून हंटर्स के तौर पे। कहानी खत्म हो गई, एक झटका। पीपल्स पार्टी ने सरवाइव किया है जिन हालात में कोई सोच भी नहीं सकता, और वो आज भी सिंध की सबसे ताकतवर पार्टी है, और अभी दूर तक कोई इम्कान नहीं, याद रखना, कि आप उसको कोई रिप्लेस कर सकेगा। वो भुट्टो का खून है उसकी बुनियादों में। तो ये तो टोटल एक कारोबारी सा मामला था। और बिलावल ने भी जो बात की है, वो जाहिर एक उसके खून में पॉलिटिक्स है, और दोनों तरफ से बाप दादा। बिलावल के तो दादा भी नेशनल असेंबली के मेंबर थे, हाकिम अली जरदारी वाले। उनका तो एक बैकग्राउंड है, वो ट्राइबल लोग हैं। भुट्टो का तो खैर जानते हैं, उस पर कॉमेंट करने की जरूरत ही नहीं। रह गया नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कभी इत्तेहाद हो, ये तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान में ढटाई बेशर्मी की वैसे कमी तो कोई नहीं है,
میں کل پرسوں ہی ایک تقریر سن رہا تھا نواز شریف کی، بہت پرانی، خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ جب بھٹو جس جیل میں تھا ادھر یہ راول پنڈی میں، اس کے حوالے سے وہ تقریر کر کے ایسے لفظ ایک مرحوم کے لیے وہ بندہ استعمال کر رہا ہے کہ یوں کر دیں گے، بوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اور ایسے ایسے لفظ. کل کی بات ہے، ابھی دل کرے تو اگلے پروگرام کل والے میں چلا دینا، دکھا دوں گا میں آپ کو. اچھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یاد رکھنا، جب یہ دونوں میثاق وہ کیا جمہوریت کر رہے تھے، میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ یہ میثاق مکمکا ہے، یہ میثاق معیشت ہے. دونوں ایک دوسرے کا مطلب گالی گلوچ کر کے، برا بھلا ایک دوسرے کو گندی ترین غلیظ ترین زبانیں استعمال کر کے فائنلی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. یہ میں نے اس وقت لکھا تھا کہ بھائی جو ہم لڑ جھگڑ کے جو وارداتیں ڈالتے ہیں، یہ ذرا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈال لیں. یہ ہے آپ کا. اور ہمارے ایک ساتھی نے کہا تھا، میں بڑا ہنسا، کہ ہم نے میثاق جمہوریت کے ثمرات سمیٹے. کیڑے ثمرات ہوئے؟ ثمرات نہیں، ثمر ہے ایک، عوام خوشحال اور آسودہ. ہماری اقتصادیات نے عوام کی اخلاقیات کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اوپر سے چلتا ہے، یاد رکھو، زہریلے گلیشیئرز ہوں گے، نیچے پانی زہریلا آئے گا. جمہور کو تو تم نے سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا. کیا ہو جا کے حالات. میں چھٹیوں کی تعداد میں نے سنی ہے، میں اپسٹ ہو کے میں نے عطر سے کہا، میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو لوگ دہاڑی دار ہیں، جن کو دہاڑیاں بھی پوری نہیں ملتی، وہ عید کی چھٹیاں کیسے منائیں گے؟ جنہوں نے روز کھانا، روز کمانا ہے اور کوئی گارنٹی نہیں کہ روز مزدوری ملے گی، ان لوگوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ اس کے بہرحال چلو آگے. میثاق جمہوریت اس ملک میں ہونا ہے، میثاق جمہوریت، جمہوری کوئی نہیں. بالکل ٹھیک حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. IMF پاکستان کو $1.30 قرض دینے کو تیار ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کارکردگی پر IMF بھی حیران ہے. بعد ازاں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ قرضوں سے نجات کے لیے جان لڑا دوں گا. دعا ہے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو. یار یہ کیا باتیں کرتے ہیں، جان لڑا دوں گا، خون پسینہ ایک، شبانہ روز، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. یہ کیا عجیب و غریب گفتگو. وہ جان نہ لڑاؤ بھائی، بڑی ماڑی جان ہے. یہ ہے دماغ لڑانے کا کیس. جان جو نہ لڑاؤ، ہمیں نہیں چاہیے یہ جان. تو جان تو لڑائے بغیر چلی جاتی ہے. دماغ، کھوپڑی زندہ رہتی ہے. ایڈیسن آج بھی زندہ ہے بجلی کی شکل میں. تو دماغ لڑاؤ. کبھی سرمے والی آنکھیں کہتی ہیں میں ان سے نمٹ لوں گا، IMF وغیرہ، وہ ڈار. کبھی کچھ کو لے کے ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں. تو IMF بہت حیران ہے، لوگ پریشان ہیں. یہ ہمارا ایک جرنلسٹ ہے ایاز خان، اس نے بڑی خوبصورت بات کی، تبصرہ تھا اس کا، کہ IMF حیران ہے، عوام پریشان ہے. ختم. وہ جب ہوگا دیکھیں گے، پکے گا تو پھوٹے گا. بڑھ کے نہ مارو. بہت برا حال ہے. رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں مینوفیکچرنگ کے شعبے میں 1.8%، جنوری میں 1.2% منفی گروتھ. اور خدا کا خوف کرو، کاٹن کی گروتھ دیکھو کہاں سے کہاں آ گئی ہے. کاٹن کو گنا کھا گیا. گنا کون کھا گئے؟ شوگر مل مافیا. کھیلتے ہیں قیمتوں کے ساتھ. ایک ہی چیز کبھی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں طرف. کیا بات ہے. لوگ کہتے ہیں دہاڑی لگ گئی فلاں کی. یہاں ایک دن میں 2 دہاڑیاں لگانے کا کلچر ہے. تو وہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، اور قرض ملنے پہ خوش ہو رہے ہیں. یار کہاں پہنچ گئے ہم لوگ. لیکن بہرحال یہاں یہی کچھ ہونا تھا. جی اگلی خبر. اخباری خبر کے مطابق سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا کہ حکومت آسانی سے بجلی 10 روپے سستی کر سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف IMF نے 1 روپے بجلی سستی کرنے کی اجازت دے دی. یار بات سنو، ہم یہی سمجھتے رہے آج تک. میں تو خیر چند سال بلکہ اس سے بھی پہلے میں باز آ گیا تھا اس تھنکنگ سے کہ وی آر اے سوورن اسٹیٹ. اچھا، جس ملک میں
बिजली के फी यूनिट का तयन भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करे और वो खुद मुख्तारी का भी दावेदार हो, वी आर सॉवरेन स्टेट, सुभान अल्लाह, खुद मुख्तार, आजाद, लेकिन बिजली का एक यूनिट। सॉवरेन स्टेट का चेहरा क्या है इस वक्त? शहबाज शरीफ। वो कहता है 10 रुपए, खत्म हो गई बात। मतलब ये फैसले इनके इख्तियार में है नहीं। अब सही, इकोनॉमी की लगाम जिसके हाथ में होगी वही उसका राइडर होगा उस घोड़े का। खत्म हो गई। बाकी वो शबाना रोज तो फलाना तो जान लड़ा देंगे, ये भी फजूल माइक तोड़। अच्छा बात सुनो, अजीब बात है, मैं एक बात भूल चुका था बिल्कुल। चंद दिन पहले मैंने कोई भुट्टो साहब के हवाले से कोई पता नहीं डॉक्यूमेंट्री थी या क्या थी, वो इत्तेफाक से ही आ गई। उसमें लाहौर के एक जलसे की तस्वीर थी जिसमें भुट्टो साहब अपने मखसूस अंदाज में चीख चीख के कह रहे हैं लड़ोगे, लोग बहुत बड़ा मजमा कहता लड़ेंगे, मरोगे, मरेंगे, और वो माइक इधर उधर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो मंजर मैं तो भूल चुका था, शहबाज शरीफ से आ गए। लेकिन जचती नहीं बात। एक अदाकार था सी क्लास सा कराची का, उसका नाम था हनीफ। अच्छा, उसके बारे में मशहूर हो गया, वो मिलता भी था एक आध एंगल से दिलीप साहब से, पाकिस्तानी दिलीप कुमार। 2-4 फिल्मों के बाद वो फ्लॉप हो गया। ये मेरे एज ग्रुप या मुझसे भी जो 10, 15, 20 साल छोटे होंगे उन सबसे कंफर्म कर लो, हनीफ फ्रॉम कराची, पाकिस्तानी दिलीप कुमार। तो पाकिस्तानी दिलीप कुमार वो 2 नंबर जो है सी फर्क हो गया बहुत जल्दी। दिलीप कुमार इज अ लेजेंड आज भी। भाई ये इसी तरह के लोग हैं। और भुट्टो का मैंने जब देखा जलसा, मैं वो भूल चुका था। मुझे अचानक ख्याल आया, ओहो जड़ा माइक तोड़ परफॉर्मेंस है ना, ये सारी भुट्टो तो इंस्पायर्ड है, वो नहीं निकला अंदर से। चलें। अच्छा सर, दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि चीनी की कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई है। चीनी की कीमतों का जायजा लेने के लिए आला सतह के इजलास की सदारत के बाद अहम फैसलों का ऐलान करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी की 180 रुपए किलो फरोख्त नाकाबिले बर्दाश्त है। नाकाबिले बर्दाश्त है। बाकी जड़ा मुल्क भुख नंग चल रहा है वो काबिले बर्दाश्त है। बेरोजगारी काबिले बर्दाश्त है। जराइम जिस तरह आ गए, कराची में जो कत्ले आम हो रहा है ट्रैफिक के नाम पे, ये डंपर शंपर ये वो सारा, वो काबिले बर्दाश्त है। फॉर्म 47 काबिले बर्दाश्त है। वो खुदा का खौफ करो। अच्छा आपने भी वैसे कमाल ही कर दिया है, एक 30 से 2 शिकार किए हैं। पहले आपने कहा वजीर खारजा इसहाक डार, एंड पे आपने कहा नायब वजीर आजम। मुझे तो पता ही नहीं है नायब वजीर आजम है कि वजीर खारजा है, या दोनों ही कुछ नहीं है, या पता नहीं क्या है, या सिर्फ समझी है। अच्छा देखो, पाकिस्तान में माफियाज बहुत ताकतवर हैं, और ताकतवर तरीन माफियाज में से एक शुगर माफिया है। कभी इंपोर्ट में बना रहे होते हैं, कभी एक्सपोर्ट में बना रहे होते हैं। यही हाल तुम्हारी वीट का है। अंदाजा लगाओ कहां से कहां पहुंच गई तुम्हारी कॉटन। यार मैं भी रो रहा था, वो गन्ना खा गया, उसको गन्ने को पता नहीं कल कौन खा जाएगा। इसलिए ये रमजान से पहले 130 रुपए के करीब था, उसके बाद इसी डार साहब ने 164 मुकर्रर करा दी। ना वो काबिल बर्दाश्त थी, ये तो बिल्कुल ही कमर तोड़ है। और अच्छा है यार, सच्ची बात है, कुछ बातें जो हैं वो गैब से होती हैं, वो ठीक होती हैं। इस कौम को बहुत चढ़ा हुआ है मीठा। शुगर का मर्ज इतना आम है, हम गुड़ लेते हैं, शक्कर भी नहीं लेते, चूंकि उसमें मिलावट और गंदगी होती है। गुड़ लेते हैं, वो भी एक खास सोर्स है हमारा। उसके बाद उसको पीसते हैं, उसकी शक्कर बनाते हैं खुद, वो इस्तेमाल करते हैं। तो चीनी नहीं मिलती तो मरदे नहीं, याद रखना। चीनी तो कल की इजाद है। हम वैसे लोग बड़े अजीब हैं, बिजली जा रही हो ऐसे चीखते हैं जिस तरह को दादे परदादे बत्तियां जलाते सन। सुकून नहीं आता। मेरा ताल्लुक एक मुतमवल घराने से था, लेकिन हमारे घर में तो चूल्हे में पता नहीं क्या और ही तरह का होता था काम। गैस गूस तो थी नहीं उस वक्त।
تو چینی اگر نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو چیزیں فیٹل ہیں، تعلیم ہے بچوں کی مثلا، ان کو بولتا ہی کوئی نہیں، مر گئے ہیں اندر سے شاید. یہ پہلے انہوں نے وزارت خزانہ کے ساتھ جو کیا تھا، اب خارجہ ہمارا خیر کیا ہونا ہے. جس ملک کی فی یونٹ بجلی کی قیمت IMF اس کا تعین کرے، وہ کیا خارجہ؟ مجھے یہ بتاؤ کتنے گیا خارجہ؟ داخلہ دیکھ لو، ایسا کرائم، اور اتنا کرائم پڑھنے کو ملتا ہے، پتہ نہیں کتنا رپورٹ بھی نہیں ہوتا ہوگا. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی اور تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. 22 اور 23 مارچ کی درمیانی شب خارج کے گروہ کی نقل و حرکت کو سیکیورٹی فورسز نے بر وقت مانیٹر کیا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں تمام دہشت گرد مارے گئے. جو سیاسی مافیاز ہیں اس ملک میں، بات سنو، کئی بار کر چکا ہوں میں، پوری دنیا جانتی ہے. گو اسکول پکڑنے فوج بلا لو، فلانا پکڑنا ہے فوج بلا لو، دہشت زلزلہ آ گیا فوج بلا لو، سیلاب آ گیا. اچھا، یہ سارے ان کے کام ہیں، وہاں فوج بلاتے ہیں. پڑھو نا سیاستدان 500-700، ان کو شارٹ کورس کراؤ اور ان کو لڑواؤ. سیکورٹی کے لوگ شہید ہوتے ہیں نا، جو شہید کبھی کوئی نہیں ہوا، یہ سارے غازی ہیں. دیکھو نا، سویلینز کا جہاں کوئی پرابلم ہوتا ہے پھر یہ باتیں کرتے ہیں، اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، اپنی اوقات، اپنی کرتوت، اپنی پرفارمنس نہیں دیکھتے. اب اگر انہوں نے گو اسکول پکڑنے ہیں، انہوں نے اگر امتحانی مراکز کا یہ کرنا ہے، زلزلے میں اچھا اور بے شمار کام اگر وہ انہوں نے کرنے ہیں، مجھے بتاؤ یہ کوئی ہمارے عوامی نمائندے، جمہوری نمائندے، یہ بھی کوئی حصہ ڈالیں نا دہشت گردوں کے مقابلے میں. میں سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں. میں اپنے ویور سے یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ کس حد تک جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ بھیجو ان کو دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کے لیے. اور یہ سافٹ اسٹیٹ، اور میں نے اس پہ کہا تھا، سافٹ اسٹیٹ عوام کے لیے، باقی برادر شرادر پرے سٹو. ہارٹ اسٹیٹ سافٹ اپنوں کے لیے. کیا اقبال کا شعر ہے، لیکن اقبال چھڈو تھے قائد اعظم، یہ وہ سارے جنہیں بھی ساڑے انہوں نے جملے ابھی درسی کتاباں لے رہ گیا، ان باقی تو کوئی اوقات نہیں. اقبال نے کہا تھا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن مصیبت ہے، ہم مومن نہیں. دو فتویٰ، ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں. چونکہ مومن کے بارے میں وعدہ ہے، تم بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. یہاں مسلمان ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، مومن ہو تو غالب آؤ گے، اور اگر آپ مغلوب ترین ہیں تو پھر آپ منافق ہیں. آپ کچھ اور ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے، چونکہ مومن کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ہو بھی تو بہت تھوڑی دیر کے لیے. وہ ریئیکٹ کرتا ہے، باؤنس بیک کرتا ہے. ادھر اسلامی دنیا کی ایٹمی طاقت تو فلانا ٹمکانا، باقی دیکھو 1 روپیہ یونٹ انہوں نے کہا بس. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 25 برسوں میں چاند دیکھنے پر حکومت کا تقریباً 2 ارب سے زائد خرچ ہو گیا ہے. یہ اخراجات چاند دیکھنے والی مرکزی زونل کمیٹیوں کے اجلاسوں، ان سے جڑے سرکاری ملازمین اور ممبران کی تنخواہوں، ٹی اے، سفری انتظامات، قیام و طعام وغیرہ پر آئے. سن 2025 میں میری طرح نظر نہیں آتا، اینکاں چڑھائی ہیں، دور بھی نہ پھڑی ہیں، چند لبتے پھر رہے. وہ چاند پہ جا چکے ہیں، وہ خلا میں ٹماٹر اگا چکے ہیں، یہ چند لبتے پھرتے. جنہ کتھے گزاری آئی رات بے تے، وہ تھوڑا تھوڑا چند دیکھیا، بہتا رہ گیا کٹان دے اولے. یہ اس کملی رکھے ہے کدلی 2 ارب اور 25 برس، یعنی 1 سال کا خرچ تقریباً 8 کروڑ. 8 کروڑ میں کتنے بچے تم پڑھا سکتے ہو؟ سادہ بات. پتہ نہیں کتنے نیوٹن ہم جوان نہیں ہونے دیتے ان کو. اس کو کوئی کرائم میں چلا جاتا ہے. کوئی ہمارے
نیوٹن اور فلانا یہ وہ سارے ایڈلر یہ وہ سارے ہمارے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. 8 کروڑ دیانتداری سے خرچ کرو, کتنا بچہ. او یار خدا کا خوف کرو. کس سن میں لوگوں نے کفار بہرا روی کا شکار, انہوں نے تو آنے والے اشروں کے چاند چوند ڈھونڈ لیے ہیں. چاند ڈھونڈنا یہ کیڑا کام ہے بھائی؟ روہت ہلال تو زونل کمیٹی وجہ ہے یہ معاشرہ چل ہی اسی چیز پہ رہا. عوام پہ رحم نہیں, باقی جتھے جتھے جس کا کوئی ڈنگ ہے نا, اینی بڈی ہو کین کریٹ, جس کا نیوسنس ہے, جو پرابلم کریٹ کر سکتا ہے, وہ دے منہ بڑھو تاکہ منہ بند رہے. ظاہر ہے چباتے وقت, کھانا چباتے وقت نوالا بول تو نہیں سکتے آپ. کچھ بھی نہیں ہے 2025 میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج تم سکولوں میں تختیاں کمپلسری کر دو. اب پتہ نہیں آپ پوچھو کہ تختی کیا ہوتی ہے. حسن صاحب مجھے پتا ہے, ان جنریشنز کو تو پتہ ہی نہیں. پتا ہے, شاباش بیٹا, پھر تو بات سمجھ آ گئی ہوگی. وہ جڑے پتہ نہیں کادے وہ بندے سی خوش خطی کے لیے وہ قلم بنتے تھے, یہ بند کر دو. بال پوائنٹ مہنگے ہوتے ہیں. اوہ خدا کا خوف کرو. مجھے خدا کی قسم کبھی کبھی یہ میرے اندر اٹھتا ہے کہ دے ڈونٹ بلیو ان اینی تھنگ. جس کو 25% بھی یہ ہو نا, 100% نہیں, 25%, یار کل کتے پیشی یہاں پیشہ ور ہیں, سال کے سالوں کسی 4 غریب بچیوں کی شادی کرا دو, پہنچ جاتے ہیں. بلاوا ہے سی, میں ایک باری کیا سی, میں نام کیا لینا میں نے, اور میں نے کہا تمہاری پیشیاں ہوتی ہیں جنہیں تم بلاوے کہتے ہو. اب مجھے یہ بتاؤ یہ قہر الہی کو دعوت دینے والی بات ہے یا نہیں؟ خدا کی پناہ یہ جو 8 کروڑ ہے اس میں کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی؟ 8 کروڑ سالانہ بند 2 ارب اور 25 برس, میرا خیال ہے یہ اس سے زیادہ ہوگا. I don't believe this. لیکن چلو آپ نے کہا میں مان لیتا ہوں. زونل کمیٹی تو روہت ہلال فلانا کادا ہوئے, وہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں. برسوں پہلے ہم نے وہ پہلا انسان آرمسٹرانگ یا پتہ نہیں مجھے نام نیل آرمسٹرانگ, نظر آندہ نہیں, ایڑے ایڑے کھوپے چڑھائے ہوں دے میری طرح, چاند لابر ہے نے. سبحان ہی اللہ یار. بس یہ یاد رکھنا, مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے ایک خاصی جو پرسنٹیج ہے اس کو یقین ہے. یقین ہو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دائیں بائیں یہ وہ جو کچھ بندہ دیکھتا ہے, نوالا نہیں اترتا اندر کو. اگر پتا ہو خوف خدا, اللہ معافی یار. میں کہتا ہوں بندے کو اگر اتنا بھی ہو نا کہ یار چلو یار شاید 10% ہی یہ صرف ایویں ڈراوا نہیں ہے, یہ حقیقت میں ہوگا. 10 بندہ چانس لیتا ہے. ایک کوئلہ ہاتھ پہ گر جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر, پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, الیکشن کمیشن نے 2022-2023 میں اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے 24 سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو نااہل قرار دے دیا. صرف 24؟ جی, میں نام نہیں لیتا نہ صوبے کا نہ بندے کا. اس نے بتایا کہ میرے بھائی کے 9 ملکوں میں گھر ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی مسئلہ مجھے 9 ملک تو اس قابل ہے ہی نہیں. انہوں نے نام لیا بیچ میں موراکو. میں نے کہا ہاں موراکو ٹھیک ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے, لیکن وہ جو جاتا ہوگا 9 ملکوں میں 9 گھر تو لاہور شہر میں بندے کے, وہ بندہ باہر نہیں جا سکتا. میں اپنے گھر میں نہیں جاتا. میرا یہ بیسمنٹ, میرا یہ سارا, یہی میری کل کائنات ہے. میں تو اپنے گھر میں نہیں جاتا. تو 9 ملکاں چکار
اب بات سنو، یہاں بہت کچھ ہو چکا اور ہو رہا، جب تک وہ نہیں رکتا خیر نہیں ہوگی، برکت نہیں پڑے گی۔ میں 2-3 سوال آپ سے اور اپنے پاکستانی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، بہنوں سے، ماؤں سے، بچوں سے، ٹین ایجز بچوں سے میری مراد۔ گریڈ 20 کے افسر کو لے لیں، مختلف الاؤنسز مل ملا کے تقریباً 1,32,000 اس کی اوقات بنتی ہے ٹیک ہوم۔ اور سنو، 1,32,000۔ اچھا، سرکار نے اسے گاڑی دی، ٹھیک، پیٹرول دیا، ٹھیک، نوکر دیا، ٹھیک، ٹی اے ڈی، ٹھیک۔ اچھا، اس سارے کے باوجود مجھے بتاؤ، وہ مہنگے ترین اسکولوں میں یا بیرون ملک ویکیشنز کے لیے، چھٹیوں کے لیے بچے وہاں کیسے پڑھاتا ہے؟ مجھے سمجھا۔ 1,32,000 ٹیک ہوم، بتاؤ، 20واں گریڈ۔ اچھا، چھٹیوں میں ملک یا ملک سے باہر کس طرح جاتے ہیں؟ کیا لائف سٹائل اوور آل کیسا ہوتا ہے؟ ریٹائر ہونے کے بعد کہاں سے آتا ہے؟ پینشن وینشن یہ وہ سب ٹھیک ہے جو ملتا ہوگا، کوئی گولڈن شیک ہینڈ، اس کی کیا اوقات ہے آج کل؟ سادہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ ایک ایس ایچ او جس کے ہاتھ میں لا اینڈ آرڈر ہے، الاؤنسز وغیرہ ملا کے اس کی تنخواہ 80,000 سے 1,00,000 کے کو درمیان ڈولتی ہے، اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بچے کیسے پڑھاتا ہے؟ اس کا لائف سٹائل وہ کیسے مینٹین کرتا ہے؟ سارا یار مجھے بتاؤ، پاگل ہیں؟ ان میں سے 5% بھی وہ نہیں ہوں گے جو متمول گھروں سے ہوں یا جن کی بیویاں متمول گھروں سے ہوں۔ وہ ان کو ایکسیپشن مان کے علیحدہ کر دو، 10% کر لو، 90%۔ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، پٹواری، یہ نون لیگیوں کا نام رکھا ہوا ہے نا لوگوں نے، عوام نے، میں نے تو نہیں رکھا۔ پٹواری۔ اچھا، ٹوٹل واردات کیا، 2 3 بیگمات ہوتی ہیں۔ پٹوار خانوں میں انہوں نے 6 منشی رکھے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، ایک سینئر ترین پٹواری کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ وہ زندہ کیسے؟ او بتاؤ نا، ایک لاش پڑی ہے سامنے، یا تو اپنے منہ پہ تھپڑ مارو اور کہو کہ ہم اس کا قاتل نہیں ڈھونڈ سکے، قتل تو ہوا ہے، لاش پڑی، کہو نہیں ڈھونڈ پائے۔ یہ سب ثبوت زندہ چلتے پھرتے۔ اور پچھلے دنوں سنو ذرا حال، پچھلے دنوں راول پنڈی میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، ایک اسسٹنٹ کمشنر نے رشوت لینے کے جرم میں، حالانکہ پٹواری 99% ایسے ہیں، ورنہ کیا کرنا ہے پٹواری، وہ کیوں کرے گا؟ اچھا، اسسٹنٹ کمشنر نے رشوت لینے کے جرم میں یا الزام میں پٹواری کی انکوائری لگائی، تو پٹواری نے اے سی کے دفتر میں داخل ہو کر یا اس کی عدالت میں داخل ہو کر دھمکی دی، اس کی بے عزتی کی۔ اس نے اپنا اس کا نوٹس لیا تو راول پنڈی کے تمام پٹواریوں نے اپنے پیٹی بھائی کے حق میں ہڑتال کر دی۔ اوئے، یہ ہے دہشت گرد، اپنے اندر کے دہشت گرد مارو، باہر والے آپ ہی رک جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے وی آر ولنریبل، ہمارے اندر سخت ختم ہوتی جا رہی ہے، نہیں اس طرف نہیں جانا تھا۔ کبھی کبھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں ایک سمبولک بات کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں جنہوں نے بہو بیٹیاں مائیں بہنیں سب برباد، یہ خاندان برباد، جوان بیٹے قتل، فلانا ٹمکانا، نوزائیدہ بچے کرپانوں پہ اچھال، یہ ملک لیا۔ یاد رکھو یہ انسانی تاریخ کا المیہ ہے، صرف طارق بن زیاد یاد ہے، اس کی فتح میں جن لوگوں نے اپنی گردنیں کٹائیں وہ نہیں یاد کسی کو، چند بندے رہ جاتے ہیں۔ امیر تیمور یاد ہے، باقی نام یاد ہے کوئی؟ اچھا، جنہوں نے اس ملک کے لیے خوفناک قربانیاں دی، آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائی بچھڑ گئے، وہ سکھ ہو گئی ادھر،
वो फलाना, वो करतारपुर के वाकयात आते रहते हैं, दिल रोता है। अच्छा, वो जन्नत में हों वो सारे, या उनमें से जो जिनको वो दर्जा मिला हो, और उनको पाकिस्तान के मौजूदा हालात की समरी दे दी जाए, वो जन्नत में दोबारा फौत हो जाए। अल्लाह माफ करे, मैं बात समझाने के लिए ये कर रहा हूं। और यार अंदाजा लगाओ, एक टटपुंजिया पटवारी उठता है और एसी उसकी अदालत में घुस के उसकी बेइज्जती करता है, फाइलें चलाता है और ये करता है वो करता है, और फिर उसी के जो पेटी भाई हैं वो हड़तालें शुरू कर देते, ब्लैकमेलर्स, दहशतगर्द। मुझे तो उस एसी का नाम भी नहीं पता, लेकिन ये छोटी छोटी खबरें मुझे खा गई हैं। ये सच्ची बात मैं तुम्हें बताऊं, मेरा एक शेर है, उस वक्त मेरी उम्र होगी कोई तकरीबन 30-32 साल, जब मैंने लिखा था, कितने जहन्नुमों से गुजरना पड़ा मुझे, क्या जिंदगी थी, रोज ही मरना पड़ा मुझे। जाती मसाइल मेरे कभी नहीं रहे कि मुझे जिंदगी जहन्नुम लगे। यही चीजें 40 आई वॉज इन माई 40s, जब मेरा ब्लड प्रेशर खराब होना हो गए। आंटी तुम्हारी बात कहती हैं क्यों कुड़ते हैं, मैं तो निकलता ही नहीं अब, लेकिन कभी निकलूंगी तो मैं देखता हूं ये जानवर कहां फिर रहे हैं। वो मुझे कहती हैं ये तो ये ऐसा ही है, क्यों कुड़ते रहते हो। तो मैं उससे कहता हूं यार मैं कुड़ भी नहीं सकता, मैं को बैल हूं, मैं को डंगर हूं, ऊंट हूं, दिल रोता है। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, तीनों का वजूद ही कोई नहीं इस मुल्क में। चलो आगे चलो। बदकिस्मती हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।